وہ تنازعہ جس کی وجہ سے عرب اسرائیل جنگیں ہوئیں، 7 دہائیوں تک کشیدگی رہی، لاکھوں افراد متاثر ہوئے، اب وہ تنازعہ ختم ہوگا یا اس میں مزید شدت آئے گی؟ کیونکہ اس وقت وہ تنازعہ مسلم امہ کا ایک مشترکہ تنازعہ نہیں لگ رہا، حالانکہ 70 سالوں تک ایسا ہی تھا۔ بات ہو رہی ہے مسئلہ فلسطین کی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مشرق وسطیٰ میں امن کے لیے اپنا منصوبہ پیش کر دیا ہے، وہ منصوبہ جس پر وہ سالوں سے کام کروا رہے تھے، اور اب امریکی انتخابات سے کچھ مہینے پہلے انہوں نے اپنے اس نئے منصوبے کا اعلان کر دیا ہے، جس سے وہ خود ڈیل آف دا سینچری یعنی صدی کا سب سے بڑا منصوبہ قرار دے رہے ہیں، مگر فلسطین یہ امن منصوبہ تسلیم نہیں کر رہا ہے۔ البتہ فلسطین کو اب وہ حمایت حاصل نہیں ہے جو ماضی میں رہی ہے۔ وہ عرب ممالک جنہوں نے ماضی میں فلسطین کی وجہ سے اسرائیل سے جنگیں لڑی، ان کی خارجہ پالیسی، اس کے علاوہ ان کی داخلی پالیسی میں اپنی عوام کو بھی مطمئن کرنے کے لیے یہ مسئلہ ایک بہت بڑا مسئلہ تھا، اب وہ خاموش دکھائی دے رہے ہیں اور ان کے عوام بھی خاموش ہیں۔ ساتھ ہی اہم مسلم ممالک کے سفیر وائٹ ہاؤس میں اس وقت موجود تھے جہاں امریکی صدر ٹرمپ اور اسرائیلی وزیر اعظم اس نئے منصوبے کا اعلان کر رہے تھے۔ یہ حیران کن ہے، اب تک صرف ترکی، ایران اور پاکستان کا مخالف رد عمل سامنے آیا ہے۔ گزشتہ روز امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امن منصوبے کا اعلان کیا اور کہا کہ ایک آزاد ریاست حاصل کرنے کے لیے فلسطینیوں کے لیے یہ منصوبہ آخری موقع ثابت ہو سکتا ہے۔ امریکہ کے اعلان کردہ امن پلان کے مطابق یروشلم اسرائیل کا غیر مشروط اور غیر منقسم دارالحکومت ہوگا اسرائیل کا، اور مشرقی یروشلم فلسطین کا دارالحکومت بن جائے گا، جہاں امریکہ اپنا سفارت خانہ بھی کھولے گا۔ امریکہ کے مطابق اس پلان کے تحت فلسطینیوں کے پاس ایک موقع ہے کہ وہ مستقبل میں اپنی ایک آزاد ریاست قائم کر لیں۔ امریکہ کا دعویٰ ہے کہ اس پلان کے تحت کسی فلسطینی یا اسرائیل کو اپنے گھروں سے بے دخل نہیں کیا جائے گا، یعنی جن فلسطینی علاقوں پر اسرائیلی بستیاں تعمیر کر لی گئی ہیں، قبضہ کر لیا گیا ہے، انہیں ختم نہیں کیا جائے گا، وہ سب اسرائیل کا حصہ تصور کیا جائے گا۔ یہ منصوبہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے داماد جیرڈ کشنر نے تیار کیا ہے اور وہ گزشتہ 3 برس سے اس منصوبے پر کام کر رہے تھے۔ انہوں نے عرب رہنماؤں سے ملاقاتیں بھی کی اور ان ملاقات کے ثمرات نظر بھی آئے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ صرف ایران اور ترکی نے امریکہ کے اس نئے منصوبے کی سخت مذمت کی ہے۔ ترک صدر نے امریکہ کے امن منصوبے کو ناقابل قبول قرار دے دیا ہے اور کہا ہے کہ مقبوضہ بیت المقدس مسلمانوں کے لیے مقدس ہے، یہ اسرائیل کے حوالے کرنا مکمل طور پر ناقابل قبول ہے۔ امریکی صدر کے پلان میں فلسطینیوں کے حقوق کو نظر انداز کیا گیا ہے اور اسرائیل کے قبضے کو جائز قرار دیا گیا ہے۔ دوسری طرف سعودی عرب کا اس حوالے سے دلچسپ موقف سامنے آیا ہے۔ آج سعودی شاہ سلمان نے فلسطینی صدر محمود عباس سے ٹیلی فون پر بات چیت کی اور کہا کہ سعودی عرب فلسطینی قوم کے شانہ بشانہ کھڑا ہوگا۔ مسئلہ فلسطین پر ہمارا موقف آج بھی وہی ہے جو بانی مملکت شاہ عبدالعزیز کے دور میں تھا، مگر سعودی وزارت خارجہ کے بیان کے مطابق سعودی عرب نے ٹرمپ انتظامیہ کی طرف سے اسرائیل اور فلسطین کی طرف سے امن کے قیام کے لیے پیش کیے گئے پلان کو خوشائند قرار دیا۔ قطر نے اس پلان کے تنازع کو ختم کرنے کے لیے خوشائند کوشش قرار دیا۔ اسی طرح مصر نے موقف اختیار کیا کہ امریکی پلان کا احتیاط اور تفصیل کے ساتھ جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ پاکستان نے بھی اس پلان پر رد عمل دیا۔ دفتر خارجہ نے اپنے بیان میں یہ موقف اختیار کیا ہے کہ پاکستان نے امریکہ کی جانب سے مشرق وسطیٰ کے لیے پیش کیا گیا امن منصوبہ دیکھا ہے۔ پاکستان 1967 سے پہلے طے شدہ سرحدوں پر مشتمل فلسطینی ریاست کی حمایت کرتا ہے، جو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے اور عالمی طور پر تسلیم شدہ پیرامیٹرز کے مطابق ہے۔ پاکستان مذاکرات اور بات چیت کے ذریعے فلسطین کے منصفانہ اور دیرپا حل کی حمایت جاری رکھے گا۔ کچھ مسلمان ممالک اس پلان کو خوش آئند قرار دے رہے ہیں، کچھ مذمت کر رہے ہیں، کچھ ڈھکے چھپے الفاظ میں اسے تسلیم کر رہے ہیں، مگر فلسطین میں احتجاج ہو رہا ہے اور کسی مسلم ملک میں احتجاج نہیں ہو رہا مگر فلسطین میں ہو رہا ہے۔